الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وقال تعالى في موضع آخر يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال تعالى في موضع آخر وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین اکرام اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس مقدس محرم الحرام کے مہینے میں یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تلاوت کردہ آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میری تقریر کا موضوع ہے ہجری تاریخ کی اہمیت. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تاریخ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. تو اس کے بارے میں علامہ ابن عین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری جلد نمبر 7 کے اندر لکھا ہے کہ جب انسان کی آبادی وسیع ہونے لگی اور بھاری تعداد میں لوگوں کا ایک دوسرے سے لین دین ہونے لگا تو اس وقت تاریخ کی ضرورت محسوس ہوئی. چنانچہ اس زمانے میں لوگوں نے اپنے اعتبار سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے اس زمین پر اتارے جانے سے ابتدا کی، پھر اس کے بعد طوفان نوح سے، پھر اس کے بعد نار خلیل سے، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کا وزیر بننے سے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خروج مصر سے، پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سے، اس کے فوراً بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. اسی طرح ہر قوم نے اپنے اہم واقعات اور اپنے خصائص کو تاریخ کی بنیاد قرار دیا ہے. چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ قوم احمر نے واقعہ تباہ کو اپنی تاریخ کی بنیاد قرار دیا، قوم غسان نے سد سکندری کو اپنی تاریخ کی بنیاد قرار دیا، اور اہل صنع نے حبشہ کے یمن پر چڑھانے کو اپنی تاریخ کی بنیاد قرار دیا. اسی طرح عربوں نے بھی اپنی قوم کے اہم واقعات کو تاریخ کی بنیاد قرار دیا ہے. چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے حرب بسوس کو اپنے تاریخ کی بنیاد قرار دیا. یہ حرب بسوس وہ جنگ ہے جو ایک اونٹنی کی وجہ سے دو قبیلوں کے درمیان 40 سال تک جاری رہی. پھر اس کے بعد حرب داعش سے، پھر اس کے بعد قوم حرب غبرہ سے، پھر اس کے بعد جنگ ذیقار سے، پھر اس کے بعد جنگ فجار سے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلاف میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے کعب. ان کے کسی اہم واقعے سے قریش نے اپنی تاریخ کی بنیاد رکھی. پھر اس کے بعد اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تو اسی سے اہل عرب نے اپنی تاریخ کی بنیاد قرار دی. چنانچہ ان کے درمیان عام الفیل کی اصطلاح رائج تھی. پھر جب اسلام اس دنیا کے اندر آیا اور اسلام کا دبدبہ ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو اس وقت باقاعدہ دوسرے سپر پاوروں کی طرح اسلام کو بھی ایک تاریخی نظام اور تاریخی سسٹم کی ضرورت تھی. تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اصحاب کو بلایا اور مشورہ کیا کہ ہم کو بھی ایک ایسا سسٹم چاہیے جیسے کہ روم و یونان کا ایک سسٹم ہے. تو تمام اصحاب کے مشورے سے ہجرت کو معیار قرار دیا گیا. جیسے کہ عیسوی سال کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوتی ہے، اس ہجری سال کی ابتدا، ہجری تاریخ کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کو معیار بنایا گیا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں اور حکمتیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مکی زندگی جو گزری ہے بڑے ہی ابتلا و آزمائش اور تکلیف و تعذیب کے دور میں گزری ہے. مکہ کے اندر انہوں نے بڑے بڑے ظلم و ستم اور جبر و استبداد کا سامنا کیا ہے. بہت ساری فتنہ انگیزیاں اور بہتان تراشیاں ہوتی تھی. قدم قدم پر مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا. ایسی تکلیفیں دی جاتی تھی کہ اگر ان کو پڑھا جائے اور ان کا مطالعہ کیا جائے اور ان کو اگر سنا جائے تو جسم لرزنے لگتا ہے اور روم کے کھڑے ہو جانے لگتے ہیں. جب تکلیف کا
تکلیف حد سے زیادہ بڑھنے لگی اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب سے کہا کہ اب تکلیفوں کی انتہا نہیں رہی، لہٰذا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور ایمان پر ثابت قدمی کے لیے اور ایمان کو اپنا پختہ کرنے کے لیے مدینے کی طرف ہجرت کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اللہ اور رسول کے فرمان پر اور اپنی ایمانی صلابت کا ثبوت دیتے ہوئے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ انہوں نے ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنی اور مال کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا۔ اب ہجرت کے بعد سے مدنی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے، جو کہ انصار مدینہ کی مہاجرین اور اسلام کے قدم قدم پر نصرت اور اعانت اور حق کے لیے اظہار و قربانی سے عبارت ہے۔ دنیا نے مکہ کے اندر تعذیب و تکلیف دیکھی تھی اور اپنوں کی ستم ظریفیاں اور دشمنیاں دیکھی تھی، تو مدینے کے اندر غیرتی محبتیں اور الفتیں دیکھی تھی۔ مکہ کے اندر دنیا نے تکذیب اور تصدیق دیکھی تھی، تو مدینے کے اندر دنیا نے ایک دوسرے کو تصدیق اور تقریب دیکھی تھی۔ مکہ کے اندر بندشیں اور رکاوٹیں تھیں، تو مدینے کے اندر آزادی عمل اور حریت تبلیغ تھی۔ مکہ کے اندر بائیکاٹ اور قطع رحمی تھی، تو مدینے کے اندر صلہ رحمی اور جوڑنا تھا۔ مکہ کے اندر شعلہ باری تھی، تو مدینے کے اندر گلپاشی تھی۔ مکہ سے اخراج تھا، تو مدینے میں والہانہ استقبال ہو رہا تھا۔ گویا کہ ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی نشر و اشاعت اور دین کی دعوت اور تبلیغ کا اولین محور تھا۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانثار اصحاب ملے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں قربان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے اشارے پر اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اور یہی مدینہ کے اندر دنیا نے وہ اتفاق و اتحاد دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے خلفائے راشدین سے کہا تھا کہ اگر انصار سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان سے کبھی مواخذہ مت کرنا، کیونکہ انصار نے اسلام کا اور مسلمانوں کا اس وقت ساتھ دیا ہے جب اپنوں نے نکال دیا تھا۔ اور یہ تاریخی جملہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا، اور انصار تو اصل ہیں، یعنی وہی کیا ہے، اصل مدد کرنے والے ہیں، اور دوسرے لوگ تو دثار یعنی وقتی ساتھ دینے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی وہ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کو معیار قرار دیا، اس لیے کہ اسی سے اسلامی عظمت کا دور شروع ہوتا ہے، اسلامی حکومت اور مساوات کا آغاز ہوتا ہے۔ آج بڑے المیے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہجری تاریخ سے بڑی نا آشنائی برتے ہوئے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہجری سال کیا ہے، ہجری سال کی ابتدا کب سے ہوتی ہے۔ ان کو صرف یہ معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ آ جاتا ہے، محرم منا لیتے ہیں، بس یہی ہماری ایمانیت کی دلیل ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ تو ایک لازمی نتیجہ ہے اس بات کا کہ ان کو اسلام سے اور دین سے کوئی آشنائی نہیں ہے۔ اگر ہم معاشرے کے اندر جائزہ لیں اور ایسے آدمیوں کو ڈھونڈیں کہ جن کو ہجری تاریخ سے اور اسلامی کیلنڈر سے پوری واقفیت حاصل ہو، تو ہمیں افسوس کے سوا کچھ اور ہاتھ نہیں لگے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیں کہ جو غیر اسلامی کیلنڈروں سے واقفیت رکھتے ہیں، تو اتنی تعداد میں ہم کو مل جائیں گے کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے کہ آج ہم اپنے گھر کے اندر غیروں کی کیا تعلیمات کو لاتے ہیں، غیروں کی کیلنڈروں کے حساب سے لین دین کرتے ہیں۔ ہمارا جو معاملات ہوتے ہیں وہ عیسوی سال کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری اسلامی کیلنڈر سے ناواقفیت اور غیر اسلامی کیلنڈروں سے واقفیت کی وجہ سے بہت سارے غیر شرعی امور میں مبتلا ہو گئے ہیں، کہ جیسے کہ غیر اسلامی کیلنڈر سے واقفیت کی وجہ سے ہم ان کے اپریل فول میں شرکت کرنے لگتے ہیں اور کرسمس میں شرکت کرنے لگتے ہیں، اور نہ جانے کس تہوار میں ان کے ہم ساتھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو ہجری تاریخ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت حاصل ہے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ثابت کیا ہے صراحتاً. ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے اس دن سے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، یعنی ادب و احترام والے مہینے ہیں. اور دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگ آپ سے چاند کی حالتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ چاند کبھی چھوٹا رہتا ہے پھر بڑا ہونے لگتا ہے، بڑا پورا ماہ کامل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹا ہونے لگتا ہے، پھر چھٹ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے. یہ اس کی مختلف حالتیں کیوں کر ہوتی ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے یہ مواقیت للناس والحج، کہ لوگوں کے لیے ٹائم ٹیبل بنانے کی علامت ہے اور حج کے اوقات کو پہچاننے کی علامت ہے اور دوسرے معاملات کو پہچاننے کی علامت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چاند کو بنایا ہے. اور ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا ہے وَقَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ ہم نے اس چاند کو مختلف حالتوں سے گزارا ہے تاکہ آپ اپنے لین دین کو صحیح طریقے سے جان لو. ان آیات کی روشنی میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ہجری تاریخ کے اعتبار ہجری تاریخ کے ذریعے معاملات کرنا یہ فرض عین تو نہیں، البتہ فرض کفایہ ضرور ہے، کیونکہ اسی پر ہمارے امور شرعیہ منطبق ہوتے ہیں. کیونکہ جتنے بھی معاملات اور عبادات ہیں وہ صرف اسلامی ہی سال کے اوپر ہیں، دوسرے غیر اسلامی سال کے اوپر نہیں. کیونکہ رمضان آتا ہے وہ اس اسلامی چاند کو دیکھ کر کے، عیدین مناتے ہیں وہ چاند کو دیکھ کر کے، حج کا موسم آتا ہے وہ چاند کو دیکھ کر کے، محرم آتا ہے وہ چاند کے حساب سے، اسی طریقے سے شب برات وہ چاند کے حساب سے. الغرض تمام معاملات جو ہیں وہ عبادات کے قبیل سے ہوں یا کسی دوسری چیز کے قبیل سے، وہ صرف اور صرف اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے. اسی وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم سب کو اپنے معاملات اور عبادات کی بنیاد صرف اسی اسلامی کیلنڈر پر رکھنی چاہیے. لیکن آج ہم دوسروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، غیر اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اپنے لین دین کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہم اپنے معاملات کسی سے لین دین کرتے ہیں تو ہجری تاریخ کے اعتبار سے لین دین کرنا چاہیے، نہ کہ غیر اسلامی کیلنڈر کے ذریعے سے. اس کے اندر یہ فائدہ ہوگا کہ تاریخ بھی یاد رہے گی ہم کو اور ہم کو ثواب بھی ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کے شعار میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی عظمت رکھتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، دلوں کے تقوی میں سے. لیکن ہم نے اس سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہم جو ہے غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. میرے بھائی یاد رکھیے، غیروں کی مشابہت اختیار کرنا ایک بہت خطرناک چیز ہے، یہ ایک زہر قاتل ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت اختیار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے اس کا شمار ہوگا. اور انسان کی ظاہری مشابہت جو ہے یہ انسان کو باطنی مشابہت پر بھی آمادہ کرتی ہے. اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس امت کا ہر فرد داعی ہے، اور ایک داعی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامی احکام پر عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتلائیں اور ہجری تاریخ کے بارے میں بھی دوسروں سے روشناس کرائیں. اور ہم اپنے اعمال اگر اپنے مسلمان بھائی سے کرتے ہیں اپنے معاملات تو ہمیں اس کے اندر پورا ہجری تاریخ کے اعتبار سے کرنا چاہیے. اور اگر ہم کسی غیر مسلم سے کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے اندر گنجائش ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.